بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد جہاں قدرت کے حسین نظاروں کی وجہ سے خوبصورت شہر ہے، بلکہ درس و تدریس کے حوالے سے ایبٹ آباد سرفہرست ہے، جہاں تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے، بلکہ اسکول و کالجز کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ایبٹ آباد تعلیمی اداروں کے سروے کے دوران ترجمان ملت نیوز کی ٹیم کو نوبل اسلامک اسکول اینڈ کالج آف سائنس ادارے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وسیع و عریض بلڈنگ، کوالیفائڈ سٹاف، معیاری تعلیم و تربیت، پریس ٹیم کی ملاقات اسکول کے ایم ڈی سید شفقت حسین بخاری سے ہوئی۔ انہوں نے اسکول کے معیار اور مسائل کے حوالے سے بتایا۔ ایم ڈی نوبل اسلامک اسکول اینڈ کالج ایبٹ آباد۔ تو ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا اس اسکول کو؟ الحمدللہ جی، اس ادارے کے 6 سال گزر چکے ہیں۔ اب 7واں بیچ ہم انشاءاللہ اس کے شروع کرنے والے ہیں۔ FSC کے ایڈمیشن آج کل جاری ہیں۔ تو یعنی اس کی مختصر سی ہسٹری یہ ہے کہ میں خود کیونکہ اچھے اداروں میں نے سروس کی اور اچھے اداروں میں نے ایجوکیشن حاصل کی، جس میں سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایڈورڈز کالج پشاور، وہاں سے میں نے گریجویشن کی اور پشاور یونیورسٹی سے MSc کیمسٹری کیا، اور پھر ایبٹ آباد کے ایک نامی گرامی ادارے میں نے یعنی 17 ایئر سروس کی ایز اے کنٹرولر آف ایگزامینیشن، ایز اے لیکچرر کیمسٹری، پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور وہاں پر میں نے کیمسٹری ویسے سبجیکٹ میں یعنی 3 گولڈ میڈل حاصل کیے بورڈ کے رزلٹ پہ۔ اور جب میں نے دیکھا کہ اتنے مشکل سبجیکٹ میں اتنے اچھے کام کر سکتا ہوں، اور جس ادارے میں نے 3 گولڈ میڈل بورڈ کے رزلٹ پہ لیے ہیں، تو وہاں پر ایک میرا ریکارڈ ہے کہ وہ ادارہ بنے ہوئے تقریباً 30-35 سال اس کو ہو چکے تھے، اس میں 22 سیکشن میں کیمسٹری میں کسی نے گولڈ میڈل نہیں لیا تھا۔ تو اب اس طرح ہے کہ جب میں نے 3 گولڈ میڈل لینے کے بعد یہ دیکھا کہ میرے اندر ایک یہ چیز ہے کہ میں اچھا ٹیچر بھی ہوں، اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں، اور میں اسٹوڈنٹ کی بھلائی کے لیے کام کر سکتا ہوں۔ تو میں نے یعنی 2004 میں نے ایک اکیڈمی شروع کی تھی ایبٹ آباد میں ادارے کے ساتھ ساتھ۔ تو جب میں نے دیکھا کہ والدین مجھ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور میں اچھی تعلیم دے رہا ہوں، تو میرے لیے جگہ کا پرابلم بنتا رہا، اور میں ادھر ادھر یعنی جگہ کی تلاش میں تھا کہ مجھے بڑی جگہ مل جائے، وہاں پر میں کچھ اپنی اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کروں۔ تو 2015 میں مجھے ایک 6 کمروں کی بلڈنگ مل گئی، جس میں یعنی 5-6 کلاس روم ہو سکتے تھے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے یہ کیا کہ بورڈ سے پرووینل افیلیشن لی نوبل اسلامک کالج آف سائنسز کے نام پہ، اور میں نے یہ کام مشکل سے آسان کی طرف سٹارٹ کیا ہے، اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہوں۔ تو 2015 میں نے ایڈمیشن کیے FSC کے، جس میں اونلی 14 اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن ہوئے۔ پورا سال انہیں پہ ہم کام کرتے رہے، ان کے رزلٹ الحمدللہ اچھے آئے۔ تو میرے اندر ایک انکریجمنٹ مجھے ملی، جس میں والدین کی دعائیں شامل تھیں اور اللہ کا فضل شامل تھا الحمدللہ۔ اب وہ 2016 میں جو ہمارے بچے اپیر ہوئے، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ یعنی باقی لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر اچھی تعلیم ہو رہی ہے، پھر دن بدن ہمارے بیچ چینج ہوتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ تو الحمدللہ وہ پہلے بیچ کے بچے اس وقت الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے اپنی سروسز میں ایک دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت، سکندر حیات۔ پھر اس طرح ڈاکٹر عاصم پہلے بیچ کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا اس کالج کا، اس نے D فارمیسی کی ہے، اور ابھی وہ یعنی گورنمنٹ یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا ہے، ابھی انہیں اپنے بزنس میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس طرح اگلی بات یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں میرے جو اسٹوڈنٹ جو MBBS کے لیے ایوب میڈیکل کالج میں گئے ہیں، ان میں ایک سعد رشید ہے 2017 کے بیچ کا تھا، پھر عبداللہ جدون ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس نے میٹرک بھی یہیں سے کی، پھر FSC بھی یہیں سے کی، اور وہ بھی ایوب میڈیکل کالج میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس طرح وجاہت علی ہے، پھر اس طرح کافی سارے اسٹوڈنٹ میرے میڈیکل میں، انجینئرنگ میں ہر سال جاتے رہے ہیں۔ اس طرح یعنی چانس تو یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کوشش کرتا کہ ٹاپر بھی ایبٹ آباد کی کلیکٹ کر کے ان سے کام شروع کرتا، تو میں نے اس طرح نہیں کیا کہ میں نے نارمل اسٹوڈنٹ، بلو ایوریج اسٹوڈنٹ کو بھی لیا، اور الحمدللہ اس وقت میرے پاس جو ایوریج اسٹوڈنٹ اگر آتا ہے تو اس کو میں یعنی اس کی گریڈ امپروو کر کے اس کو میں A اور A+ گریڈ تک لے جاتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ایک مشن میرا ہے، ایجوکیشن از مائی پیشن، اور اس کے تحت میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو
امید ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا حکومت سپورٹ کر رہی ہے اسکولوں کو؟ اس میں یعنی حکومت کی طرف سے ہمیں پرائیویٹ اسکولوں کو کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ اس کے مطلب ہے کہ ہمیں انکریج کرنے کے بجائے ہم پہ مختلف ٹیکسز کی فارم میں کبھی کچھ اس طرح کرتے ہوئے، اور سب سے بڑی بات جو مجھے اس وقت فیس ٹیکسز بھی گورنمنٹ کا حق ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو ملنا چاہیے، لیکن ہمارے جو بچے، ہم اگر ایک بلو ایوریج ایک بچے کو ہم میٹرک میں اس کو ٹاپ کرا دیتے ہیں، سپوز یعنی اس کو بورڈ ٹاپ کر لیتا ہے، یا اس کی آگے پروفیشنل کالجز میں جس طرح میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے، ہوتے غریب فیملیز کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ پرائیویٹ اداروں میں امیر لوگوں کے بچے بھی پڑھتے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے انکریجمنٹ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے، جس وجہ سے مجھے ایک شاک گزرتا ہے کہ ایک پرائیویٹ اداروں کے ساتھ جہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو اسکالرشپ بھی دینے چاہیے، جس طرح یعنی گورنمنٹ کے اسکولوں کے لیے اسکالرشپ کا پروگرام ہے، تو یہاں پر پرائیویٹ اسکولوں کے لیے بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ اسی قوم کے بچے ہیں، یہ کسی دوسرے ملک کے بچے نہیں، یہ انڈیا یا دوسرے ملکوں سے نہیں آئے، ان کے ساتھ جہاں پر یہ ناانصافی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک مین پرابلم ہے۔ تو باقی اس طرح ہے کہ جو ہمارے بلڈنگ کے معاملات ہوتے ہیں، ہم رینٹ کے بلڈنگ میں اکثر ادارے کھولتے ہیں، ہم رینٹ ہی پورا کرتے کرتے اب ساری تنظیم ادھر لوگ لگاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ سسٹم یہ ہے کہ اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ میں نے ایکیڈیمک کی سائڈ میں نے خود سنبھالی ہوئی ہے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کہ رینٹ کہاں سے آتا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم 3-4 بھائی ہیں مل کر، ان کے ایک نے رینٹ پورا کرنا ہے، دوسرے نے یہ کرنا ہے، تو میں نے ایکیڈیمک فوکس کیا ہوا ہے، تو الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اور یہ پروو کریں گے کہ ایجوکیشن یعنی امیر اور غریب دونوں کا حق ہے، اور اس کے لیے ہم امیر لوگوں کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اس ادارے میں اپنا یعنی یہ بچوں کو بھیجیں، غریب لوگوں کے لیے ہم ساتھ خود یعنی ہمارے پاس یہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم سورسز نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اسکالرشپ دے سکیں، لوگ اسکالرشپ کے نام پر لوگوں کو لے کر ان کو بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارتے کم ہیں، ان کے ٹیلنٹ سے فائدہ لے کر کہتے ہیں کہ ہم نے بورڈ ٹاپ کر لیا، یہ کر لیا، تو میرا ادارے نے کبھی بورڈ ٹاپ نہیں کیا، لیکن میں آپ کو اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں کہ یعنی 2017 کے بیچ میں ایک مشتاق کریم ایک بچہ ہے، اس نے میٹرک میں 61% مارکس لیے بورڈ سے، 61%۔ اب اگر کسی اور ادارے میں جاتا تو انہوں نے کہا اس کو ایڈمیشن نہیں دینا۔ جب بچے سے میں نے انٹرویو لیا، ٹیسٹ لیا، میری ضرورت بھی تھی، میں نے کہا بچے کوشش کرنی ہے آپ نے، میری طرف سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس بچے نے میٹرک میں یعنی 61 اور ایف ایس سی میں اس نے 80% مارکس لیے، 19% اس کی امپرومنٹ آئی، اور وہ بچے اس وقت شفا انٹرنیشنل میں وہاں پر اپنی کچھ اس طرح ٹیکنالوجی کسی میڈیکل ٹیکنالوجی میں وہاں پر کام کر رہا ہے، اور وہ اس کی پھر کتنی ریلیٹو میرے پاس وقت اس کے ریفرنس سے آئے ہیں کہ اتنی امپرومنٹ کوئی بھی ادارہ لاتا نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ سابقہ لاک ڈاؤن میں کیا صورت ہے خاص کر اسکولوں کی؟ اس میں آپ سے میں صرف یہ اتنا بتانا چاہوں گا کہ جس وقت کرونا سٹارٹ ہوا ہے، مارچ کا مہینہ تھا، تو ہم نے ان حالات سے جب گزرے ہیں تو وہ ہم ہی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے بالکل صحیح کہ لیکن اللہ پہ توکل تھا کہ اللہ کی ایک آزمائش ہے، ہمارے ایبٹ آباد میں نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، تو جب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آتی ہے تو پھر اللہ سے جس وقت انسان مانگتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو وہ یعنی ساری باتیں میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا، وہ دل کی باتیں دل میں رہیں، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے کیا پرابلم تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے کہ اس وقت ہم کھڑے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ادارے بند ہو جاتے، کئی ادارے کتنے ادارے بند ہوئے ہیں۔ تو اچھا صاحب کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو؟ والدین سے یعنی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ یعنی اولاد اچھی لگتی ہے، آپ لوگوں کو پیسہ بھی اچھا لگتا ہے، دونوں چیزیں مجھے بھی اسی طرح اچھی لگتی ہیں، تو میں نے یہ کیا کہ اگر میں ادارہ کھول رہا ہوں تو میں نے کہا کہ اگر میں ایجوکیشن دے رہا ہوں تو میرے بچے نوبل اسلامک اسکول اینڈ کالج میں پڑھیں گے، تو میں نے مجھ پہ اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ تھا، اپنے کام پہ ٹرسٹ تھا، تو میں نے اپنے بڑے بیٹے کو 9th میں ایڈمیشن دیا، دوسرے ادارے سے اٹھایا ہے، 9th یہیں سے کی، اس نے 931 یہ کتنے مارکس لیے آنر بورڈ پہ سامنے آپ کو بتا دوں گا، تو لیے آنر بورڈ اس کا نام ہے۔
حالانکہ اس سے ایک دوسرا بچہ ویلین سے میرے پاس آتا رہا. اس وقت ادارے کی نہ بلڈنگ تھی نہ کچھ بھی. اب ویلین سے ڈیلی آتا جاتا رہا ہے. عبید اللہ جدون نام تھا. اس بچے نے 950 مارکس ایف ایس سی میں لیے, 966 میٹرک میں اور 950 ایف ایس سی میں, اور ایم ڈی کیٹ کوالیفائی کیا اس نے, اور اس وقت وہ یو میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, ایم بی بی ایس کر رہا ہے. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ والدین کو کہ وہ یعنی بلڈنگ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں کہ یعنی فلاں کی بلڈنگ اچھی ہے, وہاں پر یعنی ایجوکیشن دیکھیں کہ ایجوکیشن کیسی دی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یعنی یہ نہ دیکھیں کہ کسی ادارے کی فیس بہت زیادہ ہے, وہاں پر ایجوکیشن اس لیول پہ ہو رہی ہوگی, تو یہ اپنا مائنڈ چینج کریں. فیس بے شک کم ہے, وہاں پر اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں کہ کتنے بچے ہر سال اپیئر ہو رہے ہیں, کتنے بچے A1 اور A گریڈ لے رہے ہیں, معیار تعلیم دیکھیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ والدین سے میری ایک ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جس طرح وہ پیسہ کمانے پہ توجہ ہے, تو ان کی اصل ایسیٹ اصل سرمایہ ان کے اولاد ہیں, ان کو ٹائم دیا کریں. اور نہیں دیکھیں, اگر جس طرح انسان والد پورے دن محنت مزدوری میں لگا رہتا ہے ان بچوں کی فیسلٹی کے لیے, تو کم از کم میں کہتا ہوں کہ والدین جس وقت رات کے وقت پہنچیں, بچے کے بلائیں آج کیا ہوم ورک دیا تھا, ڈائری دکھا دو, ڈائری اگر نہیں تو ویسے پوچھ لیا کہ چیک اینڈ بیلنس ہونے چاہیے. ترجمان ملت سے آپ سے تعلق ہے اور آپ کا چینل ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اسلام آباد سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور یہاں پر آپ نے ہمارے مسائل کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے آپ نے کچھ ٹائم دیا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہمارے مسائل آگے پہنچانے میں آپ ہیلپ کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ.